يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سوال لکھ دو جواب لکھ دو، سوال لکھ دو جواب لکھ دو، وفا کی پوری کتاب لکھ دو. سوال لکھ دو جواب لکھ دو، وفا کی پوری کتاب لکھ دو. بغیر پانی جو کھل اٹھا تھا حسین کو وہ گلاب لکھ دو. بغیر پانی جو کھل اٹھا تھا حسین کو وہ گلاب لکھ دو. حمد و صلات کی بات واجب الاحترام برادر اکبر محب و مشفق حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیادوی صاحب دامت برکات عالیہ، برادر مکرم محب و مشفق خطیب اسلام حضرت علامہ قاری
محمد واجب چشتی صاحب گولوی صاحب دامت برکات القدسیہ، میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اولاً میں بزم چشتیہ، یہ جو ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے کے اندر جو پھول ہیں، عزیز القدر، عزیز مکرم، محترم حاجی صوفی محمد نعیم صاحب چشتی نقشبندی اور ان کے برادران، اور عزیز مکرم محب مشفق محترم محمد یاسین صاحب اور ان کے برادر مکرم، اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آج کی اس خوبصورت عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے محفل کا اہتمام کیا۔ بزم چشتیہ کے تحت دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اور آپ احباب کی یہاں حاضری کو، مجھ گنہگار علماء کرام کی آمد کو اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمائے اور من جملہ گناہوں کا کفارہ بنائے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد شریف کی حال میں ہمارے اسلامی بھائی جن کے جوان سال بیٹے غالباً 15 سال کے لگ بھگ اس جوان کی عمر تھی، آج ہی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء تشریف فرمائے کہ مومن کو، مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو اس چبھن کی تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو اس نوجوان کی جو بیماری کا عرصہ شدت میں گزرا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مدینی تاجدار کے نور کی صدقے میں اللہ قبر کو منور فرمائے، اور مرحوم کے والدین کو، ان کے تمام خاندان وال سوگواران جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو اس کا ثواب بھی الحمدللہ بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ ساتھ بھی پہنچ رہا ہے۔ اختتام دعا پر بھی دعا کریں کہ اس بزم چشتیہ کی بنیاد رکھنے والی ایک شخصیت، قبلہ چشتی صاحب، وہ شخصیت ہے جن کا تقریباً نصف صدی کا حصہ خطابت کے میدان میں گزرا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق و محبت کے جام پلانے والی شخصیت، جو عرصہ تقریباً 30-32 سال کم و بیش اس ملک میں آ کر پورے برطانیہ میں اور یورپ میں بھی اور پاکستان تو کوئی ایسا قریہ شاید ہو جہاں وہ نہ گئے ہوں۔ میری مراد خطیب پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، سب زیادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب دامت برکات بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ان دنوں ان کی طبیعت علیل ہے، 2 سال سے وہ نہیں آ رہے، بائی پاس ان کا مانچسٹر میں اچانک ہوا تھا، اگلے دن جا رہے تھے، پاکستان جا رہے تھے، اگلے دن کو تکلیف ہوئی تو ایمبولینس بلوائی، تو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے رکھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ 4 کے 3 بار وہ سارے کے سارے بند ہیں اور ان کا بائی پاس ہونا ہے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے، خیریت سے بائی پاس ہو گیا، مگر اب بھی ان کی طبیعت پاکستان میں ٹھیک نہیں، اس لیے 2 سال سے وہ انگلینڈ نہیں آ رہے، وگرنہ یہاں آتے تھے، آپ زیارت کرتے تھے۔ ان کے لیے بھی خصوصاً دعا کریں گے اللہ ذکر اہل بیت کا صدقہ، تمامی علماء حق کا سمیت ہم گناہگاروں سمیت اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ درازی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات عزیز وقار، اس مسجد کی انتظامیہ میں جناب محترم المقام فتح عالم صاحب اور محترم المقام حاجی نور حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور غالباً ایک میرے بڑے چاہنے والے ہیں، سارے آپ محبت کرنے والے ہیں، عباس مہرے یہاں بھی موجود ہیں یا نہیں، تو میں تقریباً سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آیا تو میں یہی سمجھ کر آتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ ان کی محبتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں۔ تو آج بھی ذکر اہل بیت کے وسیلے سے حاضر ہوا،
آپ کی ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی ہے، تو چند منٹ میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا۔ خوبصورت خطاب آپ نے عالم مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ والا شان سے سنا۔ میرے برادر مکرم حضرت علامہ نے جمعۃ المبارک پر آپ کو خوبصورت انداز بیان و کلام میں گلائے عقیدت پیش کیے ہوں گے، آپ نے سماعت کیے ہوں گے۔ ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ میں گناہگار بھی چند منٹ آپ سے لوں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات محبت سے بیٹھیں گے۔ چند لمحے جو ہم ذکر سنائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو اسی حدیث پاک سے چلاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، جلوہ گر ہیں، اور آپ نے کمری مبارک اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب النبی بدعا کے چری والے واللیل کی زلف والے نے حضرت امام حسن کو اپنی کملی میں لے لیا۔ حسین تشریف لائے، انہیں بھی کملی میں لے لیا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین تشریف لے آئی، ان کو بھی کمری میں لے لیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تشریف لائے، ان کو بھی کمری میں لے لیا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے مولا کائنات، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اے میرے پیارے مولا، دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے میرے مولا اہل بیت سے میں تیرا نبی محبت کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں مولا تو بھی میری آل سے محبت فرما لے۔ اور اے میرے مولا جو میری امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے غلام میری آل سے جب محبت کری تو مولا تو میری امتیوں کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ سب محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کی آل سے پیار کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضرات گرامی، آئیے تھوڑی سی بات کو ذرا سمجھا دوں، ذرا بنیاد میں مانتا ہوں تمہید۔ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ جس سے جتنا پیار کرتا ہے اور جس کو اپنا بناتا ہے، پھر اس پر اتنا بڑا امتحان بھی بھیج دیتا ہے، اتنا بڑا امتحان۔ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں کو، پھر ان چنے ہوئے میں بھی چنے ہوئے ہیں۔ منصب نبوت و رسالت میں لا نفرق بین احد من رسلی، کس نے فرق نہیں۔ پھر ان ہستیوں میں دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک کو کہتے ہیں خلیل اللہ، دوسرے کو کہتے ہیں حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ پر بھی امتحان بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جناب حبیب اللہ پر بھی امتحان بھیجا ہے۔ اللہ کے خلیل بھی مسافر ہوئے، اللہ کے حبیب بھی مسافر ہوئے، اللہ کے خلیل نے بھی وطن قربان کیا، اللہ کے حبیب نے بھی وطن قربان کیا، اللہ کے خلیل نے بھی ہجرت کی، اللہ کے حبیب نے بھی ہجرت کی ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ پر بھی مصیبتیں آئیں، حضرت امام الانبیاء علیہ السلام پر بھی مصیبتیں آئیں، حضرت جناب خلیل اللہ نے بھی قربانی دی ہے، حبیب اللہ نے بھی قربانی دی ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے بکریاں چرائی، حضرت حبیب اللہ نے بکریاں چرائی ہیں، خلیل اللہ نے بکریاں چلائی ہیں وادی کنعان میں، حبیب اللہ نے بکریاں چرائی ہیں وادی فاران میں، خلیل اللہ نے قربانی دی وادی منا میں، حبیب اللہ نے اپنے نواسے کو قربانی دی میدان کربلا میں، خلیل اللہ نے قربانی دی جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی، حبیب اللہ نے قربانی دی اپنے نواسے حضرت امام حسین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ابتلاء و آزمائش اپنے پیارے محبوب محمد کریم پر اتاری ہے، اور اللہ پھر جتنا چاہتا ہے
اسے قرب عطا فرماتا، پھر اتنی ہی امتحانات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ حضرات گرامی، امامت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن۔ رب کائنات نے کلام پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سبحان اللہ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سبحان اللہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم نے اپنے خلیل اللہ کو آزمایا، سب سے پہلے خلیل اللہ کی آزمائش آتی ہے، نار نمرود کی آگ کے شعلے فضاؤں کو چھو رہے ہیں، آسمان کے قریب جا رہے ہیں، کئی کوس بلندیوں پر پرندے جل کے نیچے گر جاتی تھی، اللہ کے خلیل کو منجنیق میں رکھا گیا، بٹھایا گیا، آگ کے شعلوں کی نظر کیا گیا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے جناب روح الامین تشریف لاتی ہے، آگ کے عرض کرتے ہیں خلیل اللہ اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ اللہ کے پیاری خلیل فرمانے لگی کہ اے جبرائیل اما الیک فلا، سبحان اللہ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ تیرے ساتھ کوئی بھی حاجت نہیں، اس لیے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، سبحان اللہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا حلیل۔ اے جبریل بتانا رب دیکھ رہا ہے کہ یا کہ نہیں؟ جی دیکھ رہا ہے، پر میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کی مرضی پہ کر رہا ہوں؟ جناب جبریل نے جواب دیا رب ذوالجلال کی مرضی پر۔ فرمایا رب کی مرضی پر یہ کام ہو رہا ہے اور اب دیکھ بھی رہا ہے، اور ادھر عقل آ گئی، ادھر عشق آ گیا، عقل بولی شے بڑی جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ عقل آیا کہنے لگا اے ابراہیم جان چھڑا لو، مسئلے سے کام لے لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا عشق غالب آ گیا۔ عشق نے کہا خلیل اللہ جان تو رب نے دی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، ایک جان خلیل اللہ کی کیا اگر ایسی ہزاروں ہوں تو رب تعالیٰ کی حکم پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا، یہ آزمائش، بات میں لے جا رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، رب کائنات نے فرمایا خلیل اللہ ثابت قدم رہے، پورے امتحان میں اترے۔ اب رب کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی سبحان اللہ بردم وسلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ اے آپ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے پیاری ابراہیم خلیل اللہ پر۔ دیکھیں ابراہیم جان کس کے لیے دے رہا ہے؟ ابراہیم جان اپنے رب کے نام بھی دے رہا ہے، لہذا اے خبردار میرے خلیل اللہ کا بال بھی نہ بگاڑنا۔ سبحان اللہ آزمائش میں پوری اترے، پھر آپ دعائیں کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، سبحان اللہ اے اللہ پاکیزہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، وقت گزرتا گیا۔ 80 سال کی عمر میں رب کائنات نے اپنے خلیل اللہ کو بیٹا دیا، سبحان اللہ ادھر بیٹا دیا، ادھر کچھ ہی وقت گزرا کہ رب نے فرمایا ابراہیم جی مولا، فرمایا بیوی اور بیٹی کو لے لو اور لے کے چل پڑو، جہاں میری مرضی ہوئی وہاں ان کو بٹھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو اچھا، خلیل اللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل جو شیروار ہیں لیے چل پڑے، چلتے چلتے ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی چرند نظر نہیں آتا، پرند نظر نہیں آتا،
سبزہ تو دور کی بات ہے کہ تنا بھی نظر نہیں آتا، کوئی نان بھائی کی دکان ہڈی نظر نہیں آتی، شاپ۔ اللہ کے خلیل وہاں پہ رکتے ہیں، بیوی سے فرماتے ہیں بس رک جاؤ۔ رب کائنات کا قرآن اس جگہ کا نقشہ بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے وہاں دعا کی، ربنا انی اسکنت، سبحان اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سبحان اللہ، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غیر ذی زرع وادی، وہ وادی جسے کہتے ہیں بیت اللہ، سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں کعبہ شریف، جسے کہتے ہیں مکہ مکرمہ۔ غیر ذی زرع وادی، ابھی کعبہ بنا نہیں، نشانی موجود نہیں ہے، فقط ٹبے ہیں، ٹیلے ہیں، ریت ہے، پہاڑیاں ہیں۔ اللہ کی خلیل اس وادی میں جہاں جو غیر ذی زرع وادی ہے، زراعت نہیں، بیوی بیٹے کو بٹھایا، خود چل پڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ خلیل اللہ جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا حضور آپ جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا، فقط کمری مبارک اپنے کاندھے پہ ڈالی، سمجھ گئی، پوچھا میں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ جواب نہیں دیا، فقط خلیل اللہ نے اپنے اوپر اشارہ کیا، سبحان اللہ، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ہاجرہ تڑپ گئی، کہنے لگی ہے میرے سردار حضور، اگر اپنے ذوالجلال کے حوالے کر کے جا رہی ہوں تو ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں رب کائنات کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سبحان اللہ، وہی حفاظت کرنے والی، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بیوی بیٹا چھوڑا، دوسری آزمائش، پھر وہ وقت آیا، وہ وقت آ گیا، رب کائنات نے فرمایا اے خلیل اللہ اپنی پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ، اونٹوں کی قربانی دے دی، پھر دوسری رات ہانپ، پھر قربانی دے دی 100 اونٹوں کی۔ اب 9ویں ذی الحجہ 10ویں کی رات کو آپ نے 9ویں دن گزر گیا، 10ویں آ رہی ہے رات کو، آپ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل اللہ وادی منی میں ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لٹاتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھتے ہیں، چھری ان کی گردن پر رکھتے ہیں اور اللہ کے نام پر انہیں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل وادی منی میں بولے اور اپنے بیٹی کو بلاتے ہیں جس کا نقشہ حفیظ جلندری نے کھینچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وادی منی میں جب خلیل اللہ کھڑے ہیں، ذبیح اللہ کھڑے ہیں، تو حفیظ جلندری کی روح وہاں پہنچی۔ وہ کہتے ہیں پہاڑی پر سے دیا آواز کہ اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاکی کا ارشاد سن جاؤ۔ ادھر کی بات سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ گو شیطان بہکایا۔ پھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ ابا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کون سی ڈریم دیکھی؟ کون سا سپنا دیکھا؟ باپ نے فرمایا یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، ارے خدا کے نام پر بیٹا تیری لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اے بیٹا میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ میں خود آپ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرمایا فانظر ماذا تری، اے بیٹا بتانا تیری کیا مرضی ہے۔ سعادت مند بیٹا وہ بھاگا نہیں، وہ چلایا نہیں، وہ نفی میں جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتا ابا جی
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جلدی کرے نا، جس کام کے کرنے کا رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا ہے، ابا جی کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ابا جی تاخیر نہ ہو جائے، تیری امتحان میں نہ ہو جائے۔ ابا جی آپ بھی تیار، میں بھی تیار، جلدی کریں جلدی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے، نہ بھاگوں گا نہ ہاتھ پاؤں ہلاؤں گا۔ اسی واسطے تو حکیم الامت نے بھی قدم اٹھائے نا، علامہ واجد آپ کی نظر۔ حکیم الامت کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، ارے کس نے سکھائے ہیں جناب اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت کہتے ہیں بھی اتنا بڑا فقی جواب، اتنا بڑا حکیمانہ جواب، عالمانہ جواب، یہ کس یونیورسٹی، کس کالج میں، کس مدرسے میں پڑھ گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ نظروں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی المختصر، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل کو ابتلا آزمائش میں ڈالا، ہر امتحان میں خلیل اللہ پورے اترے۔ اب دیکھیے وہاں وادی منا میں اسماعیل لیٹے ہیں، چھری گردن پر ہے، ہاتھ ہے جناب خلیل اللہ کا۔ رب تعالیٰ مسکرار اپنی قدرت اپنی شان کے مطابق رب خوش ہو رہا ہے۔ فرشتوں کے اندر، فرشتوں دیکھو نا میرا خلیل اپنے جگر کا ٹوٹا جو 80 سال آخری عمر میں نے دیا ہے، مانگ مانگ کر مجھ سے لیا ہے، میرے حکم پر خواب دے کر ذبح کر رہا ہے۔ لہٰذا جبریل جی مولا فرمایا جنت میں جا، وہاں سے دمبا لے، نیچے منار کی وادی میں چلا جا، اسماعیل کو اٹھا دے، لہذا دمبا ذبح ہو جائے گا۔ ارے ادھر میدان وادی منا میں رب تعالیٰ نے خلیل اللہ کے بیٹے کو بچا لیا، مگر کربلا میں رسول اللہ کے لخت جگر کی قربانی لے لی۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وہ امامت کا سلسلہ، انی جاعلک للناس اماما۔ خلیل اللہ کو ابتلاء و آزمائش کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ اب امامت آل ابراہیم میں جاری ہوئی اور وہ چلتے 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 اس کی تکمیل ہوئی میدان کربلا میں حضرت امام حسین برآمد۔ حضرات گرامی کہتے ہیں نا نمازیں تو سبھی نے پڑھی ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، حضرت علامہ بھی پڑھتے ہیں، سردادا صاحب بھی پڑھتے ہیں، میرے بھائی جتنے بیٹھے سب پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سجدے تو رونے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو رونے بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان مدینہ المنورہ سے آپ کیوں آئے؟ آپ نے علماء سے بارہ سنائے، یزید فاسق بدکردار، اس نے بیعت لینی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یزید فاسق ہے، بدکردار ہے، فاجر ہے، میں اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حجت بن جاؤں گا کہ ہر فاسق کی بیعت جائز ہو جاتی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا مگر یزید کے آگے نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ جس گردن پر رسول اللہ نے بوسے دیے وہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ جس ہاتھ پر رسول اللہ نے بوسے دیے، جن لبوں پر رسول اللہ نے بوسے دیے، وہ ہاتھ کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، اپنی آل سے مشورہ کیا، اہل بیت نے کہا حضور یہاں سے مدینہ المنورہ سے اب چلے جاتے ہیں، مدینہ میں خون خرابی نہیں ہوگی، مدینہ میں تلواریں تنیام سے باہر نہ نکلیں، مدینہ المنورہ میں خون کی ہولی نہ کھیلی جائے تاکہ سرکار کے شہر کا تقدس بمال نہ ہو۔ ہم مکہ المکرمہ چلے جائیں گے، ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے اہل بیت کا مختصر سا قافلہ لیا،
تیاری کا حکم دیا، نانا جان کا روزے پہ سلام کیا، امی جان کا روزے پہ سلام کیا۔ مدینہ المنورہ کی فضائیں بھی اداس ہو گئی ہیں، مدینہ المنورہ کے درختوں کے پتے مرجھا رہے ہیں، بزرگ بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں۔ صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے عرض کرتے ہیں آقا حسین آپ نہ جائیں، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کے بچوں کو شہید کر دیں گے، آپ کے خاندان کو وہ کٹا پھٹا کر دیں گے، لٹا دیں گے، سب کچھ آپ کو لٹ جائے گا۔ آقا حسین نے فرمایا میں جانتا ہوں اگر میں مکہ سے بھی آگے چلا گیا یہ حال ہوگا، میرے بچے یتیم ہو، بلکہ یہ بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، زین العابدین یتیم ہو جائیں گے، سکینہ یتیم ہو جائے گی، سغرا یتیم ہو جائے گی، بچے شہید ہو جائیں گے، بھائی شہید ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور اگر جانتے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے کیوں کا جواب یہ ہے کہ مجھے جانا پڑے گا، عظمت قرآن کی خاطر۔ ذرا اور اونچی آواز سے کیا دے سبحان اللہ۔ مجھے جانا پڑے گا شوکت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر۔ نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ ذرا بدر میں لے جاؤں، 313 مدینے کے تاجدار لے کر بدر میں گئے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تنہائی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کیا دیجیے سبحان اللہ، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، جد اللہ کے دستے پاک والے، علم نشرہ کے سینے والے، محبوب خدا نے اپنے دستے پاک اٹھائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا، یہ 313 جو مختصر سی جماعت ہے مسلمانوں کی، مجاہدین اسلام کی، یا اللہ یہ تیرے مخلصین کی جو جماعت ہے، یا اللہ اگر کل یہ بھی شہید ہو گئے، یا اللہ کل یہ بھی شہید ہو گئے تو دنیا میں یا اللہ کوئی تیرا نام لے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے سونیا، اے محبوبہ پیارے حبیب، دعا تو نے کی ہے، دیکھنا میری قدرت کیا نظارے دکھاتی ہے۔ تیرا تھے مگر کس شان والے تھے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی سی کملی والا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب نے دعا فرمائی، رب نے فرمایا سونیا کل منظر دیکھ، کل دیکھنا میری قدرت کیا کرشمہ دکھاتی ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا، فرشتوں کی جماعتیں اتری صحابہ کی مدد کے لیے، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر 313 ہیں۔ قرآن نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرما دیا۔ آقا حسین نے فرمایا اسلام کی خدمت کے لیے جانا پڑے گا۔ اب یہ مختصر قافلہ مدینہ سے الوداع ہوا، مدینے میں اداسی چھا گئی، مکہ تشریف لے جائے سفر کر کے، مکہ میں چند دن گزرے، موسم حج شروع ہو چکا ہے، کوفیوں کے خط آ رہے، بڑی جلدی میں بات صرف نزدیک لے جا رہا ہوں، کوفیوں کے خطوط آ رہے ہیں، ایک خط آیا
کموں بیچ تاریخ لکھتے 150 خطوط آئے، لیٹرز آئے. آخری خط کا مضمون یہ تھا، اے آقا حسین آپ تشریف لائیں، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے. اگر ہم گناہ کریں گے پچھڑی سے اتر گئے، ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بے نمازی ہوں گے، شرابیں پئیں گے، زنا کریں گے، اگر ہم برائی میں مبتلا ہو گئے، ہمیں کوئی درس دینے والا، نصیحت کرنے والا، ہادی برا بن کر نہ آیا. اور آپ سے بڑھ کر کون جو نبی کا نواسا ہے، آپ ہمارے پیر بن کر آئے، مرشد بن کر آئے، ہادی بن کر آئے. آقا حسین اگر آپ نہ آئے ہم گمراہ ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ نے جب ہم سے پوچھا کیوں تم گمراہی میں مبتلا ہوئے، عرض کریں گے مولا تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ رہنمائی کے لیے نہیں آئے تھے. آقا حسین نے اپنے گھر والوں سے فرمایا تیاری کر لو، اب تو ہم واجب ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے. مشیت کو بھی منظور یہی تھا، تقاضا الہی بھی یہی تھا، مشیت الہی کو منظور تھا. آقا حسین نے تیاری کی. پہلے واقعہ بڑا لمبا، ایلچی بھیجو مصعب بن نقیل، 40,000 نے بیعت کی، پھر ان سے بے وفائی شہید کر دی گئے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا. آقا حسین مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، چلتے 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 سفر کرتے کرتے کیسی وادی آئی، شام کا ٹائم پڑ چکا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے. آقا حسین نے فرمایا بہن زینب جی آقا، فرمایا دیکھو نہ لگتا ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. زینب دیکھو چاند، لگتا ہے محرم شروع ہو چکا ہے. پھر اس کا نقشہ کسی عاشق نے اپنے انداز میں کھینچا. چشتی صاحب ذرا آپ کی نظر. عاشق کہتا ہے کہ پہلی رات محرم والی ات چل اسمانی چڑیا، اس چلن ویکھی کے چل زہرا نے انا للہ پڑھیا. تے فرمایا تو چل اسمانی تے میں چل زہرا دا، کیا جوڑ عجائب جڑیا، تو تاریاں نال آباد رویں گا، میں نہ اجڑ ویسی گھر بھریا. آقا حسین پھر وہاں سے چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آئی کہ سامنے ایک سپاہ سالار 1000 فوجیوں کا دستہ لیے کھڑا ہے. اس نے آ کر کہا حضور مجھے حر کہتے ہیں، میں یزید ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں. یہ فوج ساری لے کر دو ہی باتیں ہیں، یا بیعت یا لڑائی. آقا حسین نے فرمایا لڑائی کے لیے تو ہم آئے نہیں، اگر لڑائی کے لیے آتے تو لاؤ لشکر لے کر آتے، اپنے معصوم بچے بچیاں لے کر نہ آتے، کوئی سامان حرب جنگ لے کر آتے، اسلحہ لے کر آتے. ہم تو استاد بن کر آئے ہیں، پیر بن کے آئے ہیں، مولوی بن کے آئے ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، رہنما بن کر آئے ہیں، امام بن کر آئے ہیں. اس نے کہا حضور پھر لڑائی کیوں کی یا بیعت؟ آپ نے فرمایا اے حر اگر بیعت کرنی ہوتی تو نانا کا مقدس مدینہ چھوڑ کے حسین نہ آتا، پھر مکہ المکرمہ چھوڑ کے نہ آتا، بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور پھر لڑائی ہوگی، آپ نے فرمایا اور سن لو لڑائی ہماری کوئی نئی بات نہیں، میری رگوں میں فاتح حیبر کا خون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا کا پاکیزہ دودھ پی آئے، قرآن سنا سنا کر انہوں نے مجھے لوریاں دی ہیں، چکی پیس پیس کر مجھے قرآن سنایا، ماں کی گود میں نے قرآن حفظ کر لیا. اے حر اگر لڑائی مسلط کی گئی تو میدان کرب و بلا کے اندر ایسا بہادری کا مظاہرہ کروں گا کہ نسلوں کو بھی پتا چل جائے گا آنے والی کو کہ یہ کس سے ان کا پالا پڑا تھا. میری رگوں میں حیدر کرار کی بہادری کا جوش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتح حیبر کا نور نظر ہوں، حسن المجتبیٰ کا بھائی ہوں. انہوں نے کہا حضور ایسا کریں، میری جرت نہیں میں لڑائی کروں آپ سے، آپ آل رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں. آقا حسین دن کو مجھ سے افہام و تفہیم ڈائلاگ کریں، مذاکرات.
رات کی تنہائی میں مہلت دوں گا، واپس مکہ یا مدینہ تشریف لے جانا، کوچ کر جانا، میں پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تو پیس والے ہیں، امن والے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا خون خرابہ نہیں کرنے والے، نہ چاہنے والے۔ ساری رات آقا حسین سفر کرتے رہے، صبح ہوئی تو اپنے آپ کو وہی پایا جہاں سے چلنے کا آغاز کیا تھا۔ کوفہ کی گلیاں سامنے، کوفہ کے بازار سامنے نظر آ رہے ہیں، اور کہنے لگا حضور گئے نہیں، فرمایا گیا تھا، شاید راستہ بھول گیا حضور۔ آج رات المختصر دوسری رات بھی یہی ہوا، تیسری رات بھی یہی ہوا۔ آقا حسین نے فرمایا یہ بتاؤ جس وادی میں ہم کھڑے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جو کربلا کا نام آپ کے کانوں میں گونجا، آپ نے فرمایا ہمیں لگا دو، یہاں ہمیں گاڑ دیے جائیں، اس لیے کہ یہاں سے کس طرح میں جا سکتا ہوں؟ نانا جان کی حدیث پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا اے مدینے والو، مکہ والو، دنیا والو سن لو، میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ یہ تو میری مقتل گاہ ہے، میری اپنا قتل گاہ ہے، شہادت گاہ ہے میں لگا دیے گئے۔ حضرات گرامی، اب 7 محرم کو آل رسول پر آپ نے سنا حضرت سے بھی پانی بند ہو گیا، جو مشکیزوں میں تھا ختم ہو گیا۔ ایسے بدبخت تھے، اذان ہوتی تھی، امام علی پر اذان دیتے علی امام قاسم، اور وہ نمازیں آ کر آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھنے والے تھے، مگر دنیا کی چند سکوں نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ اور دیکھو پھر حسرت دنیا والآخرہ کا مصداق کیسے بنے۔ حضرات گرامی، اب ہوا کیا کہ 10 محرم آ گئی، طبل جنگ بج چکا ہے، حق و باطل کا مارکا، ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے، سبحان اللہ، ایک طرف بے وفا ہیں، ایک طرف وفا والے ہیں، ایک طرف کربلا والے ہیں اور ایک طرف مدینے والے ہیں۔ اور میری یزید ریاضی کانپ رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا اور تو بڑا جنگجو ہے، شام میں روم میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، کبھی تیرے جسم اضطرابی کیفیت نہیں آئی، تو یہ کیا پوزیشن ہے؟ اور نے کہا میں جنگ سے، لڑائی سے نہیں ڈر رہا، اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ آخر پھر کہنے لگا عقل مند کا کام یہی ہے کہ وہ ہدایت اور صراط مستقیم اور جنت کا راستہ اختیار کرے، حق والوں کا راستہ اختیار کرے۔ دنیا چند روزہ ہے، اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور ایڑی مار کے یہ آپ نے نعرہ لگایا جس کو عاشق نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اور یہی بات میں نے ساؤتھ افریقہ میں جب کہی، کو بڑوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا مجھے اس واسطہ اس کو اس انداز میں پڑھیں۔ اور بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یہ نعرہ مارتے ہوئے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، سب پڑھیے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی سے جب کسی نے وطن پوچھا، حسین ابن علی سے جب کسی نے وطن پوچھا، تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے پڑھیے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں
کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کوئی مدد کر سکتا تھا کیسے؟ حسین ابن علی کی کوئی مدد کر سکتا تھا کیسے؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اور رب دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے. زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا. اور نے عرض کی حضور کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا جو میں نے جسارت آپ کا راستہ رکا؟ آپ نے فرمایا حر بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضور حر. فرمایا حر کا معنی ہے آزاد. اور جا تو نے رسول اللہ کی آل پر اسلام کے مشن پر تو نے اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. اور میں تجھ سے راضی نواز رسول میرے نانا راضی میرے ماں باپ تجھ سے راضی. اور جس سے میرے نانا راضی اس سے رب ذوالجلال راضی. اور یہ دنیا کی آگ تو کیا تجھے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. اور اس جذبے کے ساتھ ان یزیدیوں کی صفوں میں گھس گیا. کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. آخر جام شہادت نوش کر کے خلد بری میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. یکے بعد دیگرے سارے جانثار ختم اور بن یزید جام شہادت نوش کرتا ہے. اب آپ کے جانثار یکے بعد دیگرے قربان ہوتے گئے. حضرت امام علی مقام کے سامنے آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایک ننھا سا شیر خوار امام علی اکثر ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی. اولاد والوں دیکھو آج ہاں کسی کے بچے کو تھوڑا سا سر میں درد ہو تو ساری رات ماں باپ جو ہے نا آرام کی نیند نہیں سوتے. ہاں جوان بیٹا ہو یا معصوم ہو اولاد اولاد ہے. سیدہ کہہ رہی تھی بھائی جان ان یزیدیوں کو شاید یہ معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ اتنے ننھے ننھے بچے بھی ہیں شیر خوار. آپ کربلا کے میدان میں ان کے سامنے لے جائیں پانی کا مطالبہ کریں سوال کریں شاید کسی کو ترس آ جائے. 2 قطرے امام علی اصغر کے گلے میں ٹپکا دیں. آپ نے فرمایا بہن مجھے ان پر کوئی امید نہیں مگر آج تم میرا آخری وقت آج پہنچا ہے. اگر یہ تمنا آرزو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی ہے تو تم حالی نہ جاؤ. بہن دو مجھے امام علی اصغر کو. اور یاد رکھ لو دوستو علماء فرماتے ہیں محدثین حضرت امام علی اصغر شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے تھے. حضرت امام علی اصغر ذوق شہادت سے سرشار تھے اور وہ شہید ہونے کے لیے بے قرار تھے. زبان سے نہیں بول رہے تھے ہاتھ پاؤں ہلا کے گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ جہاں ہمارے جان نثار چلے گئے جہاں چچا عباس چلے گئے امام علی اصغر بھی وہاں جانا چاہتا ہے. لہذا ابا جی مجھے بھی کربلا میں لے جاؤ میں بھی ننھی جان نانا کے دین پر قربان کر دوں. وہ شہادت میں سرشار ہو رہے تھے. حضرت امام علی مقام لے کر آئے ان کے سامنے خطبہ پڑھا. آپ نے فرمایا کہیں یہ نہ کہیں کہ کل قیامت کے دن کی بے خبری میں ہم نے یہ کر دیا. فرمایا یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے. در نجف بانو یہ کس کا لال ہے. لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے. بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے. تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی ٹپکا تو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی.
یزیدیوں 2 قطرے پانی کے علی اصغر کے گلے میں ٹپکا دو. آؤ میں وعدہ کرتا ہوں جو امام علی اصغر کو پانی پلائے گا کل قیامت کے دن نانا جان سے حوض کوثر کے جام اس کے پرواہوں گا. حرملہ بن یزید شکی نے ایسا کمان کا تیر کھینچا, اس زور سے پھینکا کہ ہوا کے دوش پہ تیرتا ہوا وہ تیر آیا آ کر حضرت امام علی اصغر کی ریشم جیسی گردن مبارک کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایک اچھالا سا آقا حسین کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر نے لیا اور جام شہادت نوش کر کے نانا کے دین پر قربان ہو گئے. آپ نے معصوم سی جسد اقدس میت مبارک اٹھائی نا, خیموں میں آ کر رکھی اور فرمانے لگے اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا, اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا, معصوم علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. معصوم علی اصغر کو رکھا. حضرات گرامی آخری بات حضرت علامہ نے چونکہ مجھے اشارہ کر دیا ہے تو بات کو میں اب ختم کرتا ہوں. حضرت امام علی اصغر بھی اور اب حضرت امام علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے, تصویر مصطفیٰ تھے, انہوں نے اپنی جان رائے حق میں قربان کی, اجازت مانگی, مگر آپ نے فرمایا بیٹا تو تصویر مصطفیٰ ہے. مدینہ میں صحابہ کرام عشاقان مصطفیٰ سرکار کے دیدار کے لیے پیاسے ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں. امام مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے سر انور پر رکھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر منبر پہ آپ کو بٹھا کے دل کی حسرت پوری کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. کس طرح تصویر مصطفیٰ کو کٹنے کی اجازت دوں؟ ہاں بیٹا آئے ہو آرزو لے کر اپنی پھوپھی کے پاس جاؤ اور اپنی ماں کے پاس جاؤ, ان سے اجازت مانگو تو میری طرف سے بھی اجازت ہے. جب ادھر گئے تو وہ کہنے لگی حضرت آخری کلمہ اے علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو, اماں واری میری بستی کو نہ ویران کرو, چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچی کا سامان کرو, پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو. ماں کے جیتے نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا, اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا. خیمہ سے روانہ ہوئے علی اکبر سوئے میدان, بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان, شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران, یاران میں نموداری ہوئے علی اکبر ذیشان. کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا, ایک شور اٹھا صلی اللہ کا. آپ یزیدیوں کے سامنے گئے, اپنا حسب و نسب بیان کیا, کئی ظالموں کو واصل جہنم کر کے خود بھی جام شہادت نوش کر کے نانا کے دین کے پودے کو اپنا خون پیش کر دیا ہے. حضرات گرامی امام علی مقام امام حسین کی آل آپ کے بھانجوں نے, آپ کے دیگر بھائیوں نے, حضرت عباس سلمبردار, دیگر رفقائے کار نے قربانیاں دے دی. اب حضرت امام زین العابدین بچے جو بیمار تھے تیاری چاہیے تو فرمایا بیٹا تم سے میری نسل حسینی چلے گی. سبحان اللہ. رب کو یہ منظور ہے تم بیمار ہو آرام کرو. ان خواتین کو عزت و عظمت کے ساتھ نگہبان بن کر بفضل تعالی انہیں آپ نے مدینہ المنورہ پہنچانا ہے. اے بیٹا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, گھر والوں کو صبر کی تلقین فرمائی, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو بس کہو مولا جس طرح تو راضی اس طرح ہم بھی راضی ہیں. سبحان اللہ. صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے, صبر کا جو صلہ ہے مع الصابرین, اللہ ان کے ساتھ ہے. تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی, بھائی حسن المجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا, نانا جان کا امامہ شریف سر انور پر سجایا. اب نواسۂ رسول میدان کربلا یزیدیوں کے سامنے گئے, آخری خطبہ پڑا, فرمایا بتاؤ
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کون ہے جس کا نانا میرے نانا محمد جیسا؟ سبحان اللہ. کون ہے جس کی ماں میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی؟ کون ہے جس کا بابا میرے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا؟ ہے کوئی جس کا بھائی میرے بھائی حسن مجتبیٰ جیسا؟ اور یزیدیوں جب تک ہم پر تم درود نہ پڑھ لو نماز میں تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی، انکمپلیٹ ہیں. میں وہ نماز رسول ہوں. میں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کے پرچے حل کرنے آیا ہوں. ہم پانی پینے نہیں آئے، ہم کھانا کھانے نہیں آئے. ہم تو نانا کے دین کے لیے اور نانا کے دین کے پرچم کو سر بلند کر رہے ہیں. اسلام کا پودا خزاں میں بدل رہا تھا، اسے خون کی ضرورت تھی. حضرت امام علی اصغر کا دے دیا، علی اکبر کا دے دیا، قاسم کا دے دیا، عباس کا دے دیا، مسلم کا دے دیا، ان کے شہزادوں کا دے دیا. اور فرمایا اسلام گھبرا نہیں، تیرا میرا نمبر 1 ہے. جس گھر میں حسین آیا اسی گھر میں سلام آیا. جس گھر والے نے تجھے مہر اپنے سینہ علم نشرہ میں لے کر طائف کی گلیوں میں پھرایا، بازاروں میں پھرایا، مکہ مدینہ میں، اسی اللہ کا رسول نے مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا. سبحان اللہ. اسلام تیرا میرا نمبر 1 ہے. اب حسین اپنا خون دینے آیا ہے. اسلام تجھ پودے کو ایسا سیجوں گا، ایسی ہریالی لاؤں گا، قیامت تک کے لیے کوئی تاغوتی خزاں تجھے خزاں میں نہ بدل سکے. تو بہار سدا بہار رہے گا. حضرات گرامی آپ کا یہی نعرہ تھا، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو یزیدیو ہم تمہیں دیں گے، مگر نانے کا ہم دین نہیں دے سکتے. چاروں طرف سے امام علی مقام پر تیروں کی بارش ہوئی. آپ زمین پر آئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے کہا مولا میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول ہے تو میرے نانے کی امت کے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. حضرات گرامی مشن حسین یہ ہے، آقا حسین سے محبت کی جائے، آپ کی مشن سے محبت کی جائے. رب کائنات نے فرمایا سونیا حکم میرا ہے، جاری تو کر دے کہ تو نے ان کو ہنما روزے کے مسائل حلال حرام گمراہی سے نکالا، جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھایا. کوئی اجر سوال کوئی نہیں مانگا، سوال نہیں کیا. ہاں ایک چیز کا اجر وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربى، یہ بھی میرا حکم ہے. خالق تجھے حکم دیتا اعلان کر دے کہ میری آل سے محبت کرنا، سبحان اللہ. میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. حضرات گرامی آل رسول کی محبت ہی ایمان ہے، دنیا میں آخرت میں نجات کی ضامن ہے. اصحاب رسول کی محبت، آل رسول کی محبت دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. میں آخر میں بزم چشتیہ کے ان تمام نوجوانان، یہ جتنے پھول ہیں جو گلدستہ ہے، ان سب جوانوں کو ان کی تبدیلی میں بہت بڑا کردار سبزدہ پیر ابوبکر چشتی صاحب کا ہے کہ ان کی زندگی میں کیسا انقلاب لایا. ماشاءاللہ دیکھو نا چہرے کے سنت رسول، اور بال زلفیں رکھی ہوئی، سروں پہ ٹوپیاں، اور ہر وقت الحمدللہ مسجد میں بھی نمازوں میں آنا، رزق حلال کمانا. یقیناً اچھا شیخ، اچھا رہبر مل جائے تو اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے، صراط مستقیم مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کی آل اولاد، آپ سب کے بچوں سمیت اللہ صحت و سلامتی، علم نافع عطا فرمائے، رزق میں عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس آج کی مجلس کو اللہ ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. اور جو نوجوان جس کے لواحقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج ہی دنیا سے گزرا، اللہ اس نوجوان مرحوم مفروض کی مغفرت اور بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ان کا بھی اور انتظامیہ میں چیئرمین، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، سیکرٹری، تمام انتظامیہ، آپ سب نمازیان کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ نے یاد کیا تو میرے بیٹھیں گے. حضرت علامہ میرے بھائی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑا قریبی لنگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں ہم گناہگاروں سے اللہ فانی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.